تم مجھے چھوڑ کر گئیں تو میں مر جاؤں گا فروا۔ فروا اور راحیل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میری مجبوری کو سمجھو راحیل، میرے ماں باپ نے میرا کسی اور کے ساتھ رشتہ طے کر دیا ہے۔ لیکن راحیل نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کہنے لگا، آج تم فیصلہ کر لو، یا تو اپنے ضدی باپ کو چن لو یا پھر مجھے۔ فروا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، باپ کی عزت نہیں گنوا سکتی، ہاں تمہاری یاد کو سینے سے لگا کر جی لوں گی۔ راحیل نم آنکھوں سے کہنے لگا، اور مجھے بھول جاؤ گی فروا۔ فروا کہنے لگی، راحیل ایسے کیسے بھول جاؤں تمہیں؟ تم میری جان ہو، میں نے بہت ٹوٹ کر تمہیں چاہا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ چہرہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھا کہ مریم کے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ بس ٹوٹنے والا تھا، کیونکہ اس نے غصے سے ریموٹ دبوچ کے رکھا تھا۔ ڈرامے کا اینڈ وہیں پہ ہوا تھا۔ مریم غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کمینہ، خبیث انسان، ایک نمبر کا ٹھرکی ہے، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ ہی چوم لے ابھی۔ بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ چوم لے ابھی۔ وہ غصے میں تھی جب گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ مریم کا غصہ سوا نیزے پر آیا۔ چوکیدار دروازہ کھول چکا تھا۔ گاڑی بھی لاؤنج میں آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، مریم غصے سے تپی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے ایل سی ڈی بند کر دی۔ وہ سیدھا مریم کے پاس آیا۔ کہنے لگا، کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ یار جلدی سے کھانا گرم کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آج کی شوٹنگ نے تو تھکا کے رکھ دیا۔ میں شاور لے کے آ رہا ہوں، تم جلدی سے کھانا ریڈی کرو۔ ارمان نے مریم کے گال کی چٹکی لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کوئی کھانا وانا نہیں بنایا میں نے؟ جس کے ساتھ رومانس کر رہے تھے نا، اس کے ساتھ روٹی بھی کھا کے آتے، اسے کہتے تمہارے لیے 2 روٹیاں بھی پکا کے رکھے۔ ارمان کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر منہ میں بڑبڑانے لگا، لو ہو گئی شروع اس کی بکواس۔ مریم کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کے پاس آ کر کہنے لگی، یہ منہ میں کیا کہا ہے تم نے؟ جلدی سے بتاؤ۔ کہنے لگا، کچھ نہیں کہا، بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو دو گی یا نہیں؟ ارمان نے بات بدلی تھی۔ مریم کہنے لگی، ارمان پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے منہ میں کیا کہا۔ مجھے پتہ ہے تم نے میری ہی برائی کی ہے، تم نے مجھے گالی دی ہے نا۔ ارمان کہنے لگا، کم آن مریم یار، میں نے کچھ نہیں کہا، نہانے جا رہا ہوں، تھکا ہوا آیا ہوں، کھانا مل سکتا ہے کہ نہیں؟ مریم کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ہو آؤ فریش، میں کھانا گرم کر کے لگاتی ہوں، پھر تم سے بات کروں گی۔ مریم نے تھوڑا سا لحاظ دکھایا تھا۔ وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ تب وہ کچن میں آ گئی، جلدی سے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ 4 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو، اور 3 سال ہوئے تھے ارمان کو ڈرامہ اور فلم انڈسٹری میں داخل ہوئے، اور اس نے ترقی کی منازل بڑی تیزی سے طے کیے تھے۔ اس سب کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ رومانٹک ہیرو تھا، دوسرا ہینڈسم بھی بے حد تھا، آج کل کی لڑکیوں کا کرش تھا۔ لڑکیوں کو جب یہ پتہ چلتا کہ وہ شادی شدہ ہے تو کئی لڑکیوں نے اپنے گھر کے ٹی وی توڑ دیے تھے، رونا دھونا مچا دیا تھا، سوشل میڈیا پر بڑا شور مچا تھا۔ حالانکہ ارمان یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مریم کی ضد تھی کہ تم بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو۔ وہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ارمان کہنے لگا، میری ترقی کا بیڑا غرق ہو جائے گا، پلیز کچھ عرصہ رہنے دو، کسی کو کیا پتا۔ لیکن وہ مریم ہی کیا جو اپنی ضد پوری نہ کرے۔ کہنے لگی، میں تمہارے سیٹ پہ پہنچ جاؤں گی، خوب تماشا لگاؤں گی، تمہاری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی اگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم شادی شدہ ہو۔ ارمان نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے، کہنے لگا، اچھا کہہ دوں گا۔ پھر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں میرڈ ہوں۔ یہ سن کر کئی لڑکیوں کے دل ٹوٹے تھے۔ یوں تو مریم کو کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب بھی وہ کسی ہیروئن کے ساتھ رومانٹک سین کرتا یا محبت بھری جملے بازی کرتا تو مریم کو آگ لگ جاتی تھی، برداشت نہیں ہوتا تھا، بات بات پر اس سے لڑتی تھی، حالانکہ وہ کئی بار سمجھا چکا تھا کہ یہ صرف ڈائیلاگز ہیں، شوٹنگ میں یہ سب چلتا ہے، اس کے نوٹ ملتے ہیں،
یہ جو آسائش تم دیکھ رہی ہو نا، یہ اتنا بڑا گھر، اے سی، نوکر چاکر، یہ سب اسی پیسوں سے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی تم ایکشن ہیرو بن جاؤ نا، وہ جو ایکشن مووی ہوتی نا مار دھاڑ والی، اس میں ہیروئنوں کا زیادہ کام نہیں ہوتا، بس ایک آدھ گانا ہی ہوتا ہے۔ ارمان کہنے لگا تمہیں پتا ہے نا گانا کیسا ہوتا ہے؟ لوگ مجھے ایکشن میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، رومانس میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال یہ لڑائی تو شاید ہمیشہ ان دونوں کے بیچ میں رہنی تھی۔ شروع میں ارمان نے مریم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ صرف ایکٹنگ کی حد تک ہیروئن کے ساتھ فری ہوتا ہے اور یہ اس کا کام ہے، لیکن مریم کے اندر کہیں نہ کہیں شک رہتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ارمان سے کم خوبصورت تھی، ویسے تو پیاری تھی لیکن ارمان سے کم۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر لڑکیوں کے دل جلتے تھے کہ اس کی بیوی تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کے اس سے شادی کر لی۔ جب مریم ایسے جملے سنتی تو خود کو انسیکیور فیل کرتی تھی، اور یہی لڑائی اور جھگڑے کا سب سے بڑا سبب تھا۔ ارمان جب نہا کر عام سی ٹراؤزر اور شرٹ پہن کر نیچے آیا تو کھانا گرم ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے تھے لیکن بچہ نہیں ہوا تھا، اور وہ دونوں ہی تھے، اس لیے ارمان کے پاس مریم کو دینے کے لیے وقت بھی کم ہوتا تھا اور باتیں بھی وہ کم ہی کرتا تھا کیونکہ ذہنی طور پر تھکا ہوا ہوتا تھا۔ گھر آ کر اسے بس یہی ہوتا تھا کہ کھانا کھاؤں، مریم کے ہاتھ کی کافی پیوں اور بس سو جاؤں، کیونکہ کبھی کبھی شوٹ کرنے کے لیے اسے صبح جانا پڑتا تھا، کبھی دوپہر میں، کبھی شام میں، کبھی رات میں، اور کسی دن تو وہ صبح کا گیا رات کے 2 بجے آتا تھا۔ ابھی بھی وہ کھانا کھا رہا تھا اور مریم اسے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی میں نے آج تمہارا ڈرامہ دیکھا تھا۔ ارمان کا چمچ وہیں رکا، جانتا تھا کہ اس نے کون سا سین دیکھ لیا ہوگا۔ کہنے لگا تو کیا کروں؟ کہنے لگی تمہیں کچھ تو فاصلہ رکھنا چاہیے تھا، اتنا قریب ہو کر ڈائلاگز بولنا ضروری تھا کیا؟ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا، یہ یوں تھی کہ جیسے ابھی رو دے گی۔ وہ کہنے لگا یہ بات تم جا کر میرے ڈائریکٹر کو سمجھا دو، ٹھیک ہے؟ مریم منہ میں بڑبڑانے لگی، کہنے لگی اپنی نیت میں کھوٹ ہو تو ڈائریکٹر کیا کہہ سکتا ہے؟ اس نے کون سا کہا تھا کہ منہ کے ساتھ منہ جوڑ لو؟ ارمان سن چکا تھا لیکن بولا کچھ نہیں، ایک گہری سانس لی اور چاول کھانے لگا۔ کہنے لگی ارمان تم کوئی اور کاروبار نہیں کر سکتے؟ ارمان نے غصے سے اسے دیکھا، کہنے لگا اس وقت میرا کریئر عروج پر ہے، میں بے وقوف نہیں ہوں جو یہ کام چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں ہاتھ ڈالوں اور اپنا ہی نقصان کروا بیٹھوں۔ اپنا دماغ درست جگہ پر رکھو تو اسے مسائل جنم ہی نہ لیں۔ مریم کہنے لگی سارے جہان کی برائیاں تمہیں مجھی میں نظر آتی ہیں، میں تمہیں لگتی ہی بری ہوں۔ ہاں میں تمہیں کیوں اچھی لگوں گی؟ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہیروئن کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے نظر آتے ہو، تمہارا دھیان تو انہی کی طرف ہوتا ہے، یوں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہو جیسے ان کی آنکھوں کے ذریعے ان کے دل میں گھس جاؤ گے۔ کبھی یوں مجھے دیکھا ہے؟ یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ اس کے آنسو بہنے لگے۔ ارمان نے وہیں چمچ پلیٹ میں رکھ دیا، کہنے لگا میں تمہارے ساتھ جو مرضی کر لوں، تمہارے تانے ہی ختم نہیں ہوتے، وہ میرا کام ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہاں پر صرف میں وہ ہیروئن کھڑی ہوتی ہے اور ہم لوگ ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں؟ کوئی تیسرا نہیں ہوتا، ڈائریکٹر ہوتا ہے، ایکٹرز کی پوری ٹیم ہوتی ہے، کیمرہ مین ہوتا ہے، میک اپ آرٹسٹ ہوتا ہے، 50 لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت ان 50 لوگوں کے سامنے بندہ رومانس نہیں کر سکتا، صرف ڈائلاگز بول سکتا ہے۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تمہاری موٹی عقل میں پتہ نہیں کب گھسے گی یہ سب باتیں؟ عجیب پاگل عورت ہو، سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتی ہو۔ وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا، مریم سوں سوں کر کے رونے لگی۔ ہاں میں تو تمہیں اب پاگل ہی لگوں گی، تمہیں اور جو مل گئی ہے۔ ارمان یاد رکھنا اگر تمہارا کوئی بھی میں نے اسکینڈل دیکھا نا تو میں اپنے ابا سے جا کے شکایت لگا دوں گی۔ ارمان کہنے لگا میری بلا سے جو چاہے کرو، بس 1 کپ کافی بنا دو۔ وہ اوپر کا زینہ چڑھنے لگا، وہ کہنے لگی میں نہیں بناؤں گی تمہارے لیے کوئی کافی، تمہاری ملازمہ ہوں کیا
کھانا گرم کر دو، کافی بنا دو، کپڑے پریس کر دو۔ رومانس کرنے کے لیے تمہیں وہ ملی ہیں؟ مجھ سے تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ کتنا ٹائم ہو گیا تم نے مجھے آئی لو یو بھی نہیں بولا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ارمان کو مریم کی یہ آواز بھی سنائی دی تھی۔ اس نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنی مرضی اس سے لڑائی کر لے، ناراض ہو جائے، لیکن اوپر آتے ہوئے اس کے لیے ایک کپ کافی کا ضرور لائے گی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مریم کمرے میں آئی۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے، کافی کا کپ ٹیبل پر پٹک کے رکھا۔ ارمان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگا۔ مریم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ یوں تو ہر کام کے لیے ملازمہ آتی تھی، لیکن رات کے برتن وہ خود ہی دھوتی تھی۔ کسی کو بھی اس نے 24 گھنٹے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ بس شام تک کے لیے ملازمہ تھی جو کام کر کے واپس چلی جاتی تھی۔ ایک چوکیدار تھا اور ڈرائیور تھا جو 24 گھنٹے گھر میں رہتے تھے۔ ارمان اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتا تھا، البتہ مریم کے لیے اس نے ڈرائیور ضرور رکھا تھا۔ مریم اپنے ہاتھوں پر لوشن لگانے لگی، ٹشو سے اپنا چہرہ کلین کرنے لگی، ساتھ میں آنسو بھی بہا رہی تھی۔ پھر بیڈ پر اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی، اپنا تکیہ درست کرنے لگی تو ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن مریم نے فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کہنے لگی ہاتھ چھوڑو میرا۔ کہنے لگا کم آن مریم، اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں تو بھی تمہیں اعتراض ہے؟ کبھی کسی چیز پہ راضی بھی ہوتی ہو تم؟ کہنے لگی نہیں میں نہیں ہوتی، کیونکہ میں تو بہت ناشکری عورت ہوں۔ لڑکیاں تو وہ ہیں چلبلی سی، تتلیوں جیسی، جن سے تم محبت بھری باتیں کرتے ہو۔ ارمان کہنے لگا وہ جو بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، پر میری بیوی نہیں ہے۔ تمہاری موٹی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ اچھا آؤ نا میرے پاس بیٹھو، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی کافی پیو اور سو جاؤ، مجھے نہیں کرنی تم سے بات۔ مریم کو لگا تھا کہ وہ اسے منائے گا، ڈائیلاگز بولے گا، کہے گا مریم پلیز تم سے بات کیے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی، تھوڑی دیر مجھ سے بات کر لو۔ لیکن ارمان نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، نہیں کرنی تو مت کرو۔ اس نے کافی کا آخری گھونٹ بڑھا، کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنی سائڈ کا لیمپ آف کر دیا۔ جیسے ہی وہ مریم کو اپنے حصار میں لینے لگا، مریم نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا، کہنے لگی مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ ارمان نے اس کا بازو سیدھا کیا اور اپنا سر اس کے بازو پر رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ کہنے لگا کیا سننا چاہتی ہو مریم؟ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، مر جاؤں گا، یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا محبت یہ ہے جو میں تم سے کر رہا ہوں۔ یہ محبت میں ہیروئنوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ موٹی عقل والی بیوی ایک جیسی محبت دوسرے سے نہیں ہوتی، ان کے ساتھ صرف ڈائیلاگ بازی ہوتی ہے۔ اب جیسے تم میرے ساتھ لیٹی ہو، ایسے کوئی اور تھوڑی لیٹ سکتی ہے۔ بتاؤ مجھے ایسا مقام کسی کے پاس ہے؟ مریم خاموش تھی۔ وہ کہنے لگا مریم میں تمہیں روز یقین نہیں دلا سکتا، یار پلیز، میں گھر آتا ہوں تمہارا مسکراتا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم منہ بنائے بیٹھی ہوتی ہو، تم سے بات کرنے لگو تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو، سارا موڈ خراب کر دیتی ہو۔ جب میں آیا کروں تو مسکرایا کرو، میرے ساتھ اچھی اچھی باتیں کیا کرو، کھانا گرم کر کے دیا کرو۔ وہ بات کر ہی رہا تھا کہ کال آنے لگی۔ جیسے ہی ارمان فون اٹھانے لگا، مریم نے اس کا فون پکڑا اور آف کر دیا۔ ارمان کہنے لگا فون واپس کرو، شاید کوئی امپورٹنٹ کال ہوگی۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے، سمجھے نا؟ باتوں باتوں میں دونوں ہی سو چکے تھے۔ صبح جب ارمان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا فون دیکھا تو ڈائریکٹر کی کال تھی۔ کہنے لگا او شٹ، مریم بھی نا۔ اس نے جلدی سے ڈائریکٹر کو کال کی تو وہ اس پر بھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا رات کو کال کی تھی، اٹھائی کیوں نہیں؟ ارے بھائی اس وقت یہ ڈرامہ ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے، ہم رائٹر سے کہہ چکے ہیں کہ ایپیسوڈ اور بڑھا دے، کیونکہ اس کی پر ایپیسوڈ ملین میں جا رہی ہے، اس لیے شوٹ زیادہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک تم ہو کہ فون آف کر کے نخرے دکھانے لگے۔ شاید وہ وقت بھول گئے جب تم میری منت سماجت کرتے تھے
کہ تمہیں ایک رول دے دوں. ایک تو تم ایکٹر بھی بڑے مطلبی ہوتے ہو. ایک سے دوسرا ڈرامہ کیا ہٹ ہوتا ہے، تم لوگوں کے دماغ 7ویں آسمان تک چڑھ جاتے ہیں. ارمان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے. فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا صدیقی صاحب ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں میرے سر میں درد تھا. کہنے لگا ہاں ہاں، سر درد تو تم لوگوں کا ہی ہوتا ہے. تم لوگوں کے ہو تو سر درد، ہمارے ہو تو کوئی بات ہی نہیں. میرے بھی سر میں بہت شدید درد ہے. میری بات سنو، آدھے گھنٹے میں سیٹ تیار ہو جائے گا، جلدی سے پہنچو. اور رات تک ہمیں یہ ایپیسوڈ تیار کرنے ہیں، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ ابھی نہیں کرنی. یہ شوٹ ہوں گی اور یہ چلیں گی، کیونکہ ابھی اس ڈرامے پہ اچھے خاصے ویوز آ رہے ہیں. لوگ اسے پسند بھی کر رہے ہیں. اس کی ایپیسوڈ ابھی کام نہیں آئیں گے. ارمان کہنے لگا بس میں جلدی سے پہنچتا ہوں. ارمان جلدی سے اٹھا، نہا کے بس کپڑے ہی پہنے تھے. جب نیچے اترا تو مریم اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی. وہ بس ایک ہانک لگاتا ہوا باہر نکل گیا. مریم، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں. مریم کہنے لگی ناشتہ تو کرتے جاؤ. کہنے لگا بالکل ٹائم نہیں ہے، وہاں جا کے کچھ بھی کھا لوں گا. یہ کہتے ہی اس نے گاڑی کی چابی پکڑی اور باہر نکل گیا. ارمان اور مریم آپس میں کزن تھے. شادی بھی پسند کی تھی، اور پھر فیملی میں ایسا کوئی ایشو بھی نہیں اٹھا تھا. دونوں کا ملنا جلنا بھی تھا. اس لیے جس وقت ارمان کی شادی ہوئی وہ بے روزگار تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے مریم کا تایا ذات تھا، اس لیے شادی ہو گئی. یہی سوچا کہ نوکری لگتی رہے گی. دونوں میں بس 2 سال کا ہی فرق تھا. شادی کے شروع دنوں میں جاب نہ ہونے کی وجہ سے مریم نے اپنی بڑی خواہشات کی قربانی دی تھی اور ارمان کا ساتھ دیا تھا. اس نے بھی بہت دھکے کھائے تھے کہ اسے اچھی جاب مل جائے، لیکن نہیں ملی. وہ کافی ہینڈسم قسم کا نوجوان تھا، اس لیے دوست نے مشورہ دیا کہ ماڈلنگ شروع کر دو. اس نے کہا کہ چانس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ماڈلنگ میں اس کا سکہ چل گیا تو ترقی اس کے قدم چومے گی، اور ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی ملے گا. اس نے 1-2 تصویریں اپنے دوست کو بھیجی. اس کا دوست ایک ماڈلنگ لائن میں تھا. اسے ارمان کی تصویریں پسند آئیں. اس نے ارمان سے ماڈلنگ شروع کروا دی. وہاں سے ڈائریکٹر کی نظر پڑی جو اسے چھوٹا موٹا رول دینا چاہ رہا تھا. لیکن جب ارمان کو ایکٹنگ کے لیے کہا گیا اور اسے ایک چھوٹا سا شوٹ دیا گیا کہ وہ بول کر دکھائے، ایکٹنگ کر کے دکھائے، تو پہلے ہی شوٹ پر وہ ریجیکٹ ہو گیا. ڈائریکٹر کہنے لگا کہ یہ لڑکا دیکھنے میں ہی ہینڈسم ہے، اس میں ایکٹنگ کے سکلز نہیں ہیں. لیکن ارمان نے ان کی منت سماجت کی کہ وہ اسے ایک موقع دے دیں، وہ بہت محنت کرے گا. پھر شیشے کے سامنے کھڑا ڈائیلاگز بولے، بڑی پریکٹس کی. اس وقت تو مریم نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا. پہلا ڈرامہ اس کا فلاپ ہوا تھا، لیکن لوگوں کو وہ ہینڈسم بوائے اچھا لگا تھا. دوسرا ڈرامہ اس کا ایوریج گیا تھا، لوگوں کو بس پسند آ گیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ اس کی ایکٹنگ میں سبھاؤ آنے لگا. پھر وہ سائیڈ ہیرو سے ہیرو بن گیا. اور اب یہ عالم تھا کہ جب پتا ہوتا کہ ارمان شیخ کا ڈرامہ آنا ہے، لڑکیاں اس ڈرامے کے پیچھے پاگل ہو جاتی. کبھی کبھی تو آخری قسطیں بند ماحول میں کرنی پڑتی تھیں. جب ارمان وہاں جاتا تو لڑکیوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا جو اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے تڑپ رہی ہوتی تھیں، اس سے ہاتھ ملانے کے لیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. دیوانہ وار اس کی جانب بڑھتی تھی، اور اس کی مسکراہٹ پہ پڑنے والے ڈمپل پر نہ جانے کتنی لڑکیاں فدا ہوتی تھیں. مریم کے پاس پورا دن کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تھا. بس ارمان ویسے ہی ناشتہ کیے بغیر چلا جاتا تھا، اور اکثر ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ اکیلی ناشتہ کرتی، ساتھ میں ارمان کو برا بھلا کہتی رہتی، اور یہ سارا غصہ ملازمہ پر نکالتی. ملازمہ کام کرنے آتی تو کہتی کہ ٹھیک سے صفائی کیوں نہیں کی، یہاں مٹی ہے، وہاں مٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ بیچاری سنتی رہتی. وہ جانتی تھی کہ اصل غصہ میاں پر ہے. ایک بار کہنے لگی بی بی آپ کو بچے کے لیے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. کہنے لگی بہت ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے.
مریم واقعی بہت سے ڈاکٹرز کو چیک اپ کروا چکی تھی۔ ملازمہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے یہ جو تیسرے بنگلے والے ہیں نا، اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، حالانکہ کمبخت دیکھنے میں بالکل کالا کوا تھا، خوبصورت بھی نہیں تھا، بیوی بڑی سونی تھی اس کی، لیکن بس اولاد کی خاطر کر لی۔ اور آپ کا میاں تو ویسے بھی ہزاروں میں ایک ہے، اوپر سے لڑکیاں مرتی ہیں ان پر، اس لیے اولاد کا ہونا تو بڑا ضروری ہے۔ بی بی جی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ مریم یہ سن کر پھر سے رونے لگی۔ پہلے اس کا دل وہم و گمان میں رہتا تھا، ہر وقت اس کی نظر ارمان کے لیے چھپنے والے اسکینڈلز پر ہوتی تھی، کس طرح ان کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، کون سا انٹرویو چل رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ کئی بار دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح ہیروئن کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح سے بات کر رہا ہے، کیونکہ جب بھی کسی ہیروئن کے ساتھ اس کا ڈرامہ ہٹ ہوتا، ان کا انٹرویو 4-5 چینلز پر ضرور آتا تھا۔ اس کو ہیروئن کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا تھا، بات بھی کرنی پڑتی تھی، ایکٹنگ کے حوالے سے بھی اسکرین سے پیچھے کی موج مستیاں ڈسکس کرتے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر گول گپے کھاتا تھا، چاٹ کھاتا تھا، لڑکیاں اپنے ہاتھ سے اس کے گول گپے کھینچتی تھیں، بڑا خوش ہو کے کھا رہا ہوتا تھا، اور گھر میں سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ مریم کھانا دے دو، مریم کافی پلا دو، مریم نہ ہو گئی ملازمہ ہو گئی۔ مریم پہلے کی طرح دبلی پتلی نہیں رہی تھی، موٹوں میں تو اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن بس یہ بات تھی۔ اس لیے سوچا کہ شاید میں ویسی خوبصورت نہیں ہوں، اس لیے ارمان ایسے کر رہا ہے۔ اس نے جم جوائن کر لیا۔ جب وہاں خواتین کو یہ پتا چلا کہ یہ ارمان شیخ کی بیوی ہے تو سبھی اس سے ارمان کے بارے میں پوچھتی رہتی، کہتی کہ کبھی ہماری ملاقات بھی کروا دیں، ہم تو اس کے دیوانے ہیں۔ یہ سن کر بظاہر تو وہ مسکراتی تھی، لیکن دل جل کر خاک ہو جاتا تھا۔ مریم عام عورتوں جیسی تھی، بالکل ویسی جو کسی کے منہ سے اپنے شوہر کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی ایکٹر ہوتی تو شاید اس کا اسٹیمنا بھی ویسا ہی ہوتا، اپنے شوہر کی تعریف سن کر اسے برا نہ لگتا، یا اپنے شوہر کی پرستار لڑکیوں کی لائن دیکھ کر اسے خوشی ہوتی، لیکن اس کے اندر سارے جراثیم عام عورتوں والے تھے۔ یہاں تک تو چلو سب کچھ برداشت ہو رہا تھا، لیکن جو کچھ آگے ہوا وہ مریم کے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ جب ایک لائیو شو میں ارمان شیخ کو بلایا گیا، اس کا انٹرویو لیا گیا، وہاں پر لڑکیوں کی بھیڑ تھی، بہت ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اس سے سوال کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ بالکل اچھی نہیں لگتی، آپ نے کیوں شادی کر لی؟ جب وہ اس طرح کی باتیں سنتی تھی تو اس کو آگ لگ جاتی تھی، حالانکہ ارمان نے کبھی اس کی برائی نہیں کی تھی، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم خوبصورت نہیں ہو یا زیادہ اسمارٹ نہیں ہو، بلکہ ایسی باتوں پر وہ کہتا تھا کہنے دو جو کہتے ہیں لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مریم کے دل کو یہ باتیں لگتی تھیں۔ ابھی بھی کوئی ایسا ہی ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی جہاں ایک بے حد حسین لڑکی جو مشکل سے 20-22 سال کی تھی اسٹیج پر آ گئی، کہنے لگی میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہتی ہوں، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، میں نے آپ کو ایک بار خون سے بھی خط لکھا تھا۔ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ دکھایا۔ یہ دیکھ کر ارمان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، تالیوں کی گونج تھی جو اس لڑکی کے لیے بج رہی تھی۔ کہنے لگی پلیز میرے ساتھ ایک سیلفی لے لیں۔ وہاں بیٹھا ہوسٹ بھی کہنے لگا اتنی بڑی پرستار ہے آپ کی، آپ اسے ایسے مایوس نہ کریں۔ یہاں تک تو بات پھر بھی ٹھیک تھی، ارمان نے مسکرا کر اسے بلایا، اس کے ساتھ ایسے ہی سیلفی لینے لگا۔ اس لڑکی نے اس کے رخسار پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، ساری دنیا کے سامنے اس کے رخسار پر کس کی تھی۔ ارمان کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے، ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ارمان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہاں بیٹھے لوگوں نے ہوٹنگ شروع کر دی، جلدی سے کیمرے کو آف کر دیا گیا۔ ارمان نے لڑکی کو فوراً سے پیچھے کیا، کہنے لگا دماغ خراب ہے آپ کا، یہ کیا حرکت کیا آپ نے لائیو شو میں، آپ کو یہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کہنے لگی میں آپ کی دیوانی ہوں، آپ سے بہت محبت کرتی ہوں،
وہ کہنے لگا شٹ اپ. شو وہیں پہ ختم کر دیا گیا. لیکن لائیو شو کا وہ سین سوشل میڈیا پر آگ کی طرح سے پھیلا، اور مریم کا تو یہ حال تھا کہ غصے سے پاگل تھی. ارمان بھی بڑے غصے سے گھر میں داخل ہوا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی کسی لڑکی نے ایسی حرکت اس کے ساتھ نہیں کی تھی. لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس لڑکی کی دیوانگی کی ابتدا ہے. انتہا کیا ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مریم نے یہ تو دیکھا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے شوہر کے رخسار پر کس کی ہے، اسے سینے سے لگایا ہے. لیکن اس کے بعد کیمرہ آف ہو چکا تھا. آف کیمرے کے پیچھے کیا کچھ ہوا یہ نہیں پتا تھا، لیکن جو اس نے دیکھا تھا وہ تڑپ کے رہ گئی تھی. بکھری ہوئی شیرنی کی طرح پورے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی. ارمان بھی غصے سے لاؤنج میں داخل ہوا. مریم اسے دیکھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. شرم نہیں آئی تمہیں؟ مریم نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کہنے لگی ارمان یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کہہ دو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی ڈرامہ تھا. تم نے لائیو شو میں کیا ہے. اس لڑکی کی اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ پہلے ہی بہت آؤٹ ہو چکا ہے. مریم اگر تم نے اس مسئلے میں ایک بھی لفظ کہا تو میرے منہ سے بھی پھر کوئی نہ کوئی بکواس سن لوگی. مریم رونے لگی. کہنے لگی تم نے اسے اپنے پاس بلایا تھا، تبھی اس نے اتنی جرت دکھائی. اس وقت ارمان ویسے بھی بہت پریشان تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پر تباہی مچ چکی تھی. لوگ بار بار اس سین کو دیکھ رہے تھے، اس پر الٹے سیدھے کمنٹس پاس کر رہے تھے. اس لڑکی کو نہ تو اپنی عزت کا خیال تھا، نہ ہی ارمان کی عزت کا. 2 منٹ کے اندر اس نے ارمان کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا تھا. اور اس پر مریم کے سوالات. پہلی بار ایسا ہوا کہ ارمان نے مریم کے منہ پر تھپڑ دے مارا. کہنے لگا ایک لفظ بھی اور کہا تو تمہاری جان نکال لوں گا. ہٹو پیچھے. اس نے مریم کو پیچھے کیا. اوپر کا زینہ چڑھنے لگا. غصے سے پاگل ہو گیا تھا. مریم کو اس سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی. اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس لڑکی کی ویڈیو وائرل ہو گئی. اس میں اس نے کہا کہ وہ ارمان سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. یہ بھی کہنے لگی کہ اس کے پہلے سے ہی ارمان کے ساتھ بہت سے تعلقات بھی ہیں اور وہ ثبوت بھی دے سکتی ہے. ایسی خبروں نے تو مریم کا دماغ گھما کے رکھ دیا. ارمان اپنی جگہ پریشان تھا، سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا. اس سے اس کا کریئر بھی خراب ہونے لگا تھا. ڈائریکٹر بھی اس سے الٹے سیدھے سوال پوچھنے لگا تھا کہ اگر تم نے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے تو چھپ کے کرنا چاہیے تھا، یا کوئی کہتا کہ پیسے دے کے منہ بند کروا دو. ایکٹر ایسی حرکتیں کرتے ہیں لیکن سوچ سمجھ کر اور سنبھال کر کرتے ہیں. پتہ نہیں کل کو تمہاری کون سی تصویریں وائرل کرتے. ارمان کا تو دماغ گھوم کے رہ گیا تھا. اس 3 سال کے کریئر میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس لڑکی نے تو اپنی ویڈیو کے ذریعے اسے نچا کے رکھ دیا تھا. وہ صحافیوں سے کہہ کے تھک گیا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی جھوٹی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے. لیکن صحافیوں کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی جرت کوئی بھی لڑکی نہیں کر سکتی کہ وہ لائیو پبلک شو میں آ کر سب کے سامنے آپ کو کس کرے، آپ کے گلے لگ جائے. کہیں نہ کہیں کوئی تو گڑبڑ ضرور ہے. ایسے سوالات سن کر مریم کے دماغ میں بھی ایسی ہی باتیں چلنے لگی. ارمان کی بات پر اسے کوئی بھی بھروسہ نہیں رہا تھا. سب لوگ اس پر انگلیاں اٹھانے لگے. کہنے لگے کہ اگر اس نے زندگی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ اس لڑکی کا یہی مطالبہ تھا. اس کا کہنا تھا کہ ارمان نے اس سے خفیہ نکاح کیا ہے اور وہ اس بات کا ثبوت دے سکتی ہے. جس دن وہ میڈیا پر ثبوت دے گی تو اس کی لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اس کا نکاح ارمان سے کروائیں، اسے دنیا کے سامنے اس کی بیوی کا مقام دلوائے. اور اس بات پر بہت شور مچ رہا تھا. ارمان بے حد پریشان تھا. اوپر سے مریم جب سے تھپڑ کھا چکی تھی اس نے اپنا کمرہ تک الگ کر لیا تھا. وہ لڑکی صحافیوں سے کہہ چکی تھی کہ وہ اتوار کو سارے ثبوت پیش کرے گی جس میں وہ یہ ثابت کر سکتی ہے کہ اس کی ارمان سے خفیہ شادی ہو چکی ہے. اور اب
اسے دنیا کے سامنے حق چاہیے۔ مریم کا رو رو کے برا حال تھا۔ ارمان سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ لیکن جو کچھ اتوار کو ہوا اور وہ سب جو لائیو دکھایا گیا، اس نے مریم کے ساتھ ساتھ ارمان کے بھی ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔